اسرائیل کی ان ظالمانہ اور سفاکانہ کارروائیوں کے باوجود حماس کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور حماس قیادت نے ایک بار پھر اپنے عزم و ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ان اصولوں پر کاربند رہیں گے جو شہید شیخ احمد یاسین نے وضع کیے تھے۔ حماس غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت اور جد و جہد کو جاری رکھے گا۔ گلاد کو جون 2006 میں سرحد پر ہونے والی جھڑپ کے دوران پکڑا گیا تھا۔ اس وقت سے یہ فوجی فلسطینی جنگجوؤں کی حراست میں تھا۔ اسرائیل اب گلاد کی رہائی کے لیے حماس کے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے ایک فوجی کے عوض سینکڑوں فلسطینیوں کو آزاد کر سکتا ہے۔ ایہود اولمرٹ نے اس سلسلے میں حماس سے مذاکرات کے لیے انٹیلیجنس کے سربراہ بووال ڈکسن اور خصوصی نمائندے آفرو یکسیل کو مصر روانہ کیا تھا، جہاں مغوی فوجی کی رہائی کے لیے ڈکسن اور ویکسل نے مصر کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ اولمرٹ اس معاملے کو نامزد وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کی تشکیل سازی سے قبل نمٹانے کے خواہاں تھے۔ کوشش تھی کہ وہ اس سے قبل گلاد شالیت کی رہائی کا معاملہ فوری بنیادوں پر طے کر لیں، مگر وہ اس مسئلے پر اپنے رویے یا موقف میں لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے بعد معاملہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مصر، اسرائیل اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان اسرائیلی فوجی کی رہائی کے لیے ثالث کا کردار کوئی پہلی دفعہ نہیں نبھا رہا تھا، بلکہ کافی عرصے سے وہ یہ کردار ادا کر رہا تھا۔ حماس کی فلسطین کی غزہ پٹی پر حکومت ہے۔ اولمرٹ کا کہنا تھا کہ وہ مصر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے حماس کو اسرائیلی فوجی گلاد شیلات کو رہا کرنا ہوگا۔ ایہود نے واضح الفاظ میں مصر کی تجویز کردہ جنگ بندی کے معاہدے کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے علاقے کی سرحد کو آمد و رفت کے لیے گلاد شیلات کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ اسرائیل بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حماس رہنماؤں پر حملے کر رہا ہے اور ان کی گرفتاریاں بھی، تاکہ حماس پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور اسے جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ مگر اسرائیل کو یاد نہیں کہ اس نے فلسطینی مجاہدین اور عوام پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اسرائیل واضح طور پر جنگی جرائم کا مجرم ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی عائد کرے، کیونکہ اسرائیل نے اسلحہ شہری آبادی کے خلاف استعمال کیا۔ اسرائیل حماس کو راکٹ حملوں کا قصوروار تو ٹھہراتا ہے، مگر خود اسرائیل نے غزہ پٹی کے خلاف امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ فاسفورس بم اور دیگر بم استعمال کیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق گروپ کے لیے کام کرنے والی ڈونائلا روبرا نے بتایا کہ ان کے گروپ کو غزہ میں کھیل کود کی جگہوں، ہسپتالوں اور رہائشی مکانات سے توپ خانے کے گولے، ٹینک شکن گرنیڈ اور طیاروں سے فائر کیے گئے راکٹوں کے ٹکڑے ملے۔ مزید یہ کہ اسرائیل نے زیادہ تر جو ہتھیار استعمال کیے وہ خاص طور پر امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ ڈونائلا روبرا کہتی ہیں کہ اسرائیل حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں بچے اور دیگر شہری ہلاک ہوئے، جبکہ مکانات اور اقتصادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی ان حقائق کو تسلیم کر لے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اسرائیل نے اس رپورٹ کو متعصبانہ اور غیر پیشہ ورانہ قرار دیا اور اس کے جواب میں بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہم اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس میں حماس کو سراسر الزامات سے بری قرار دیا گیا ہے، جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اسرائیل نے کہا کہ غزہ کے خلاف ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی اور اس کا ہتھیاروں کا استعمال دیگر مغربی ممالک سے مختلف بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسرائیل نے کبھی جان بوجھ کر فلسطینی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، جبکہ حماس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ حماس کو دہشت گرد قرار دینے والے بھول جاتے ہیں کہ حماس کو بیرون ملک سے اسلحے کی برآمدگی کا کوئی ذریعہ نہیں، جبکہ اسرائیل کو تمام اہم اور بڑے ممالک ہتھیار اور اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کھلے لفظوں میں بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے غیر متزلزل، پائیدار اور اہم حمایت کا اعادہ کرے گا۔ ہم اسرائیل کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اسرائیل کی حکومت سے ہر طرح کا تعاون جاری رہے گا۔ اسرائیل نے اس جنگ میں سفید فاسفورس پر مبنی اسلحہ استعمال کیا۔ سفید فاسفورس پر مبنی اسلحے کے استعمال سے جسم پر شدید سوزش واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا بے دریغ استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی ایک عرصے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں کی عالمی سطح پر عدالتی تحقیقات کرائی جائیں، لیکن لیگل ڈھانچے کے مطابق یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے، کیونکہ عالمی فوجداری عدالت جو ہیگ میں واقع ہے، غزہ پٹی اس کی حدود سے باہر ہے۔
حالانکہ خود اقوام متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق ادارے نے 2006 میں بیت حنون میں مجاہد رہنما شیخ صلاح شہادہ سمیت 19 شہریوں پر اسرائیلی حملے کو جنگی جرم قرار دیا ہوا ہے۔ اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے زیادہ تر بچے اور خواتین تھے جن پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ فلسطینی وزیر عدل نے اسرائیل کو جنگی جرائم کی فہرست میں لانے کو خوشائند اقدام قرار دیا، مگر یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم میں مرتکب اسرائیلی فوجیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے۔ صرف مذمتی بیانات سے اسرائیلی جنگی جرائم ختم نہیں کیے جا سکتے۔ سعودی عرب نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی یہودی بستیوں اور آباد کاری کی سرگرمیوں کو امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا تھا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا جغرافیہ اور آبادی کو تبدیل کرنے کے اقدامات ایسے عوامل ہیں جن سے امن کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ فلسطینی گروپوں اور اسرائیل میں مصالحت و مفاہمت کا دروازہ اسرائیل کے لیے شاہ عبداللہ کے امن فارمولے پر عمل کرنے سے کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے اسرائیل قطعاً تیار نہیں۔ وہ خود کو کسی معاہدے کا پابند کرنے کے لیے بھی رضامند نہیں، جبکہ حماس کو نہتہ کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے فرانس کے صدر سرکوزی کو بھی پیغام دیا کہ حماس کو اسلحے سے روکنے کی شرط ہی امن معاہدے کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ اسرائیل کسی صورت ایسے معاہدے کے لیے تیار نہیں جس کے تحت حماس کو اپنے میزائلوں کی رینج 60 کلومیٹر تک بڑھانے کا موقع ملے اور ان کی پہنچ تل ابیب کے نواحی علاقوں تک ہو جائے۔ اسرائیل کو اپنی شہری آبادی کا تو بہت خیال ہے اور اس کے لیے وہ حماس کو راکٹوں کے محدود استعمال کا پابند کر دینے کا خواہاں ہے، جبکہ خود وہ فلسطینی عوام کو بے دریغ نشانہ بناتا ہے اور جانوں کی جانیں ہلاک کر کے بھی سانس نہیں لیتا۔ شہریوں کے تحفظ کے حق کو عالمی سطح پر تسلیم تو کیا جاتا ہے، مگر اسرائیل پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ حالانکہ اسرائیل پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس حق کو قانون اقوام عالم کے متعین حدود و قیود میں رہ کر استعمال کرے۔ یورپی یونین کی جانب سے حماس کو اسلحے تک رسائی روکنے کے اقدامات تو کیے گئے ہیں، مگر اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے یورپی یونین نے کبھی قدم نہیں اٹھایا۔ قدم اٹھانا تو دور کی بات، اس پر بات کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اسرائیل الفتح کے قیدیوں کو تو رہا کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے، مگر حماس کے کارکنوں کو نہیں، کیونکہ وہ ان کے جذبہ آزادی سے خائف ہے۔ حماس کے مرد مجاہدین کے علاوہ اس نے عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا رکھا ہے، جو کہ عالمی قواعد کی روح سے درست نہیں۔ مگر کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، اسرائیل کو اس کی پرواہ ہی کب ہے؟ جو اس کے مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے ہر قدم جائز ہے۔ اپنے قیدی کے لیے متفکر اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ حماس کے قیدیوں کو بھی رہا کر دیتا اور انہیں بھی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حق فراہم کرے جو وہ اپنے قیدی کے لیے چاہتا ہے۔ حماس کے مصالحتی رویے کو لے کر اسے حماس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ حماس کا امن پسند جذبہ سمجھ کر مثبت مذاکرات کو فروغ دینا چاہیے۔ اسرائیل کو مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار بننے کی بجائے مذاکرات کامیاب کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کیونکہ حماس سے بات چیت کے بغیر وہ امن کے کسی راستے پر نہیں چل سکتا۔ انتہا پسند صہیونی انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی ریاست کی قبولیت کی سخت شرائط نے عالمی برادری خصوصاً مسلم برادری پر اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ غزہ کا پرامن مستقبل صرف ایک خواب ہے۔ فلسطینی قوم اپنی ہی ریاست کو صہیونی ریاست بنتے ہوئے دیکھنے کا صدمہ برداشت کر چکی ہے۔ صہیونی ریاست نے اپنی ریاست کے تحفظ و بقا کے لیے فلسطینیوں کا جینا اجیرن کر رکھا ہے۔ غزہ کے باسیوں کی زندگی جہنم سے کم نہیں، اور اسے جہنم بنانے والے ہیں متعصب، کٹر اور انتہا پسند یہودی جو فلسطینی ریاست کے ناجائز قبضے کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے فلسطینیوں پر نہ صرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں بلکہ مزید یہودی بستیوں کی تعمیر بھی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں۔ یہ ستم بالائے ستم نہیں تو اور کیا ہے؟ حال ہی میں اقوام متحدہ نے غزہ کے باسیوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ غزہ کی ساحلی پٹی کا انتظام 2 سال قبل حماس نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا، جس کے بعد مصر اور اسرائیل کے سرحدی راستے بند کرنے سے لوگوں کے لیے روزگار اور ضروریات زندگی کے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ غزہ کے حالات نہایت تشویشناک ہیں، جبکہ حماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان نے حماس تنظیم پر الزام لگایا کہ وہ مسائل کے حل میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ نیتن یاہو کی فلسطینی ریاست کے متعلق سخت شرائط پر مصر، شام، خصوصاً حماس کے رد عمل نے عالمی برادری اور امن مساعی کے چودھری امریکہ پر اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی شرائط پر اپنی آزادی و خود مختاری کا سودا نہیں کریں گے۔
امریکہ کو ادراک ہے کہ حماس سے بات چیت کیے بغیر مسئلہ فلسطین کا حل ممکن بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک وہی حماس جسے یورپی یونین، امریکہ اور دیگر مغربی اقوام نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور اس سے مذاکرات سے ہمیشہ انکار کیا، اب حماس سے مذاکرات کو لازم خیال کر رہے تھے۔ اس بات کا انکشاف ہوا کہ امریکہ نے صدر جمی کارٹر کے ذریعے اپنے حالیہ دورہ غزہ میں حماس کو براہ راست مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اس کا انکشاف حماس کے ایک سینئر رکن مشیر المصری نے کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سابق امریکی صدر جمی کارٹر کی جانب سے ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے ذاتی کوششوں کے ذریعے حماس کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ مشیر المصری غزہ میں جمی کارٹر اور حماس کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت سابق امریکی صدر کی تجویز کا جائزہ لے گی، مگر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حماس مشرق وسطی کے بارے میں گروپ 4 کی 3 شرائط کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور روس پر مشتمل گروپ 4 حماس سے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کرنے کا مطالبہ کر چکا ہے، بلکہ اس نے حماس سے یہ مطالبات بھی کیے ہیں کہ وہ تشدد کی مذمت کرے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ماضی میں طے کیے جانے والے معاہدوں کو قبول کرتے ہوئے ان کا لحاظ کرے۔ حماس کے قریبی ذرائع نے اپنی شناخت پوشیدہ رکھنے کی شرط پر کہا کہ جمی کارٹر کا منصوبہ دراصل شرائط کا ایک متبادل ہے، جس کے تحت حماس نے 2003 میں پیش کیے گئے مشرق وسطی امن روڈ میپ کے مطابق 2 ریاستی حل سے اتفاق کیا تھا، جبکہ اس نے 2002 میں عرب لیگ کے پیش کردہ امن منصوبے کو بھی تسلیم کیا تھا۔ امریکہ کا حماس کے بارے میں رویہ تبدیل ہو جانے کے بعد امریکی اشاروں کے منتظر فلسطینی صدر محمود عباس کے رویے میں بھی لچک آئی، جو دراصل امریکی رجحانات کی بدلتی رو کے باعث تھی۔ اس کا نتیجہ بھی برآمد ہونا شروع ہو گیا۔ صدر فلسطین محمود عباس نے حماس کے تمام قیدیوں بشمول سیکیورٹی الزامات کے تحت گرفتار شدگان کی رہائی کا حکم دے کر اس کا ثبوت بھی دے دیا۔ عباس کی فتح تحریک کے فوجی شعبے کے سربراہ عزام احمد کو غزہ میں حکمران حریف حماس تحریک کے ساتھ مصالحانہ مذاکرات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان مذاکرات کی روح سے آنے والے دنوں میں حماس کے تمام قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی۔ عباس کے قریبی ذرائع کے حوالے سے فلسطینی میڈیا نے بتایا کہ حماس کے قیدیوں کو صرف اس شرط پر چھوڑا جائے گا کہ وہ امن و قانون کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ عباس کی الفتح تنظیم کے نزدیک بھی حماس ایک متشدد تحریک ہے۔ در حقیقت الفتح کا حماس کو متشدد قرار دینا صرف اس وجہ سے ہے کہ حماس اپنے ارادوں میں اٹل اور مضبوط ہے۔ وہ فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرنے کے لیے کوئی شرط قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حماس کو اس کے موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے بھاری مراد کا لالچ دیا گیا، خوف اور دباؤ بھی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب کام کسی طور نہ بنا تو حماس کے کارکنوں اور غزہ کے باسیوں پر وہ قہر توڑا گیا کہ آسمان بھی روتا ہوگا۔ مگر صد تحسین تنظیم حماس کو کہ اس نے حوصلہ نہیں ہارا اور باطل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ امریکہ نے حماس کو توڑنے کے لیے اس کو فنڈز اور مالی امداد فراہم کرنے والی تنظیموں تک پر پابندی لگا دی تاکہ حماس کی کمر توڑ کر رکھ دی جائے۔ امریکہ نے مسلمانوں کی فلاحی تنظیموں کے لیے کام کرنا مشکل کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بعض تنظیمیں فلاحی کاموں کی آڑ میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے رقوم فراہم کرتی ہیں۔ مسلم فلاحی اداروں کا آزادی پسند تنظیموں کی مدد کرنا تو کجا، مسلمانوں کے لیے خیرات و زکوٰۃ کے بارے میں مدد کی مد میں اپنے مذہبی احکام تک پر پابندی کرنا یا عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس قسم کی پالیسیاں فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث ہیں۔ امریکن شہری آزادی تنظیم ICLU نے اپنی رپورٹ میں امریکہ کی حکومت پر تنقید کی کہ اس نے امریکی مسلمانوں کی 9 فلاحی تنظیموں کو بند کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے یہ اقدام ایک تنظیم پر یہ الزام لگا کر کیا کہ اس نے دہشت گردی کے لیے مالیہ ایک تنظیم کو فراہم کیا ہے، حالانکہ اس تنظیم نے اپنی وضاحت میں بتایا تھا کہ اس نے مذکورہ تنظیم یعنی حماس کو امداد فلاحی و انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی ہے۔ اس کے لیے اسے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ امریکہ کے اس متعصبانہ اقدام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ مسلمانوں کے مسائل کو کیا حل کرے گا۔ وہ تو یہ تک بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان تنظیموں کی مدد کرے۔ حماس آزادی پسند، حریت پسند تحریک ہے، نہ کہ دہشت گرد۔ چونکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے، خصوصاً فلسطینی قوم کی آزادی کے لیے متحرک ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے وہ حماس کو حریت پسند تحریک کے دائرے سے باہر نکال کر اس کو متشدد، انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم کا لقب دیتے ہیں۔ ہولی لینڈ فاؤنڈیشن امریکہ کی سب سے بڑی تنظیم تھی۔ محکمہ خزانہ نے اسے دسمبر 2001 میں ختم کر دیا اور جواز یہ دہرایا کہ شواہد کے مطابق یہ تنظیم
فلسطینی گروپ حماس کو رقم فراہم کر رہی تھی جسے امریکن حکومت نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ حماس کو رقم فراہم کرنے پر ہولی لینڈ فاؤنڈیشن کی سرکردہ ارکان کو مجرم قرار دیا گیا اور طویل مدت کی قید کی سزائیں دی گئیں۔ اس تنظیم کا نہ کوئی جرم تھا سوائے اس کے کہ اس نے ایک آزادی پسند تنظیم کی مدد کی۔ حماس کے 2 ونگ ہیں، ایک عسکری، دوسرا عمومی یا فلاحی، جو کہ فلسطینیوں کے لیے اسپتال، مساجد، ادارے، اسکول، طبی مراکز اور دیگر فلاحی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ عسکری ونگ آزادی کے لیے فعال ہے۔ حماس کے دونوں شعبوں میں جائز حقوق کے لیے کام کرنے کی لگن اور جذبہ نظر آتا ہے، نہ کہ دہشت گردی کی کارروائیاں۔ مگر حماس کو امریکہ، یورپ اور دیگر اتحادی اقوام صرف اس لیے دہشت گرد قرار دیتی ہیں کہ وہ اسرائیل کے حملوں کے جواب میں راکٹوں سے اپنا دفاع کیوں کرتا ہے، یا فلسطینیوں کے حقوق سے دستبردار ہو کر سودے بازی پر کیوں نہیں اترتا، یا اسرائیلی مظالم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کیوں بن جاتا ہے۔ امریکہ کا یہ الزام ہے کہ یہ تنظیم دہشت گرد تنظیم کے ارکان کا حصہ تھی، اپنی سرگرمیوں کو فلاحی کام بنا کر پیش کر رہی تھی۔ مسلمانوں کی فلاحی تنظیموں کے بارے میں امریکی حکومت نے اس وقت کارروائی کی جب اسرائیل میں گرفتار ہونے والے شخص نے معلومات فراہم کی کہ یہ تنظیم حماس کو اعانت دے رہی ہے۔ جمی کارٹر نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے، میں نے 36 سال قبل 1980 کے دوران اور بعد میں فلسطینی انتخابات کے کامیاب انعقاد کے بعد غزہ کا دورہ کیا تھا، جب وہ خاصا خوشحال اور امن پسند علاقہ تھا۔ اب بموں، میزائل، ٹینک، بلڈوزر اور اقتصادی پابندیوں نے غزہ میں تباہی، دکھ اور مصائب کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری غزہ کے شہریوں کی مدد کی پکار کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے اور ان کے ساتھ انسانوں کے بجائے جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے کا ایک گروپ غزہ کے شہریوں خصوصاً بچوں کے لیے کھلونے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر اشیاء لے کر گیا، مگر انہیں غزہ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ جب اسرائیلی حکام سے وجہ پوچھی گئی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ غزہ کی اس دردناک صورتحال کی ذمہ داری اسرائیل، قاہرہ، واشنگٹن اور تمام بین الاقوامی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ جرائم کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، مگر دیواروں کو بھی ڈھا دینا چاہیے تاکہ رابطے آسان ہوں۔ انسانی بنیادی حقوق کو ہر صورت سر فہرست رکھنا چاہیے۔ غزہ کے 1.5 ملین باشندوں میں ایک حصہ غزہ کے بچے ہیں جن کی زندگیاں غربت، بھوک، تشدد اور مایوسی میں گزر رہی ہیں۔ تقریباً 50,000 خاندان اس جنوری میں اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں اور والدین 313 معصوم بچوں کے لیے آہو بکا کر رہے ہیں جو کہ غزہ کے حملوں میں ناحق قتل ہو گئے۔ غزہ کی حالت بہت غمناک ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے جدوجہد نہ کی جائے۔ بہتر کل کی توقع غزہ کے شہریوں کا خواب ہے اور ان کی جدوجہد کا مقصد بھی۔ فلسطینی آزادی سے کہیں زیادہ کے خواہاں ہیں۔ وہ عرب دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے بچوں میں کل کے رہنما ہیں۔ فلسطینی مشرق اور مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ متبرک جگہ ہونا چاہیے۔ جمی کارٹر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واشنگٹن فلسطینی ریاست کے وجود نو کا تمنائی ہے۔ سب سے اہم فی الحال غزہ کے محاصرے کا خاتمہ ہے۔ غزہ کے باسیوں کی مدد کوئی مسئلہ نہیں ہے، فنڈز دستیاب ہیں، اشیاء کی بہتات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور مصر سے کوئی چیز بند دروازوں کے دوسری طرف غزہ کو پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بقول جمی کارٹر، امریکہ اور یورپ اسرائیل اور مصر کو غزہ میں امدادی سامان لے جانے کے لیے قائل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے خواہاں ہیں۔ اپنے اس مقالے میں جمی کارٹر نے اسرائیلی شہریوں کے تحفظ کو مقدمہ قرار دیتے ہوئے حماس کو تلقین کی کہ وہ اسرائیلی شہریوں کو راکٹوں اور مارٹر گولوں کا نشانہ بنائے۔ جمی کارٹر لکھتے ہیں، میں گلاد شیلات کی رہائی کے لیے اس کے والدین سے بھی ملا ہوں۔ اس کے علاوہ 11,700 فلسطینی قیدیوں کی رہائی، جن میں 400 خواتین اور بچے شامل ہیں، ان کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ ان میں سے اکثر کو کئی سال قبل قید کیا گیا تھا اور انہیں قانونی چارہ جوئی کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اگرچہ یہ بہت مشکل ہے کہ جو لوگ ہمارے مصائب اور دکھوں کے ذمہ دار ہوں ان کے ساتھ رہا جائے، مگر جب رہنا مجبوری ہو تو اسے خوشگوار، مثبت یا قابل قبول بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت ضروری ہے اور فلسطین کے تمام دھڑوں کا متحد ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے، جس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ حماس امن کے عمل میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ فلسطینی ریاست کی تخلیق کے خواہاں ہیں۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیز فائر یعنی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔
مگر مسئلہ فلسطین کے لیے وہ عوامی رائے عامہ ریفرینڈم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔